السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہوں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں دو ضروری اور اہم باتیں وقت کی نزاکت اور وقت کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں بیان کرنے والا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتلانے والا ہوں کہ ذی الحج کا جو مہینہ شروع ہوا ہے، جس مہینے میں عید الاضحیٰ بقرعید ہوتی ہے، اس مہینے اور اس مہینے کی پہلے 10 دن کی کیا فضیلت اور کیا اہمیت اسلام میں اور پیغمبر اسلام کے نزدیک ہے۔ اور دوسرے میں آپ کو یہ بتلانے والا ہوں کہ اس پہلے عشرے میں روزے رکھنے کی فضیلت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمائی۔ ناظرین یاد رکھیں، مخصوص اور خاص انداز میں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ ذی الحج کی فضیلت ارشاد فرمائی ہے۔ بلکہ مفسرین فرماتے ہیں کہ سورہ فجر میں ولیال عشر جن 10 راتوں کا تذکرہ ہے، اس سے مراد یہی 10 راتیں ہیں جو ذی الحج کی ابتدائی 10 راتیں ہوتی ہیں، جن کو عشرہ ذی الحج بھی کہا جاتا ہے۔ تو ان دنوں میں قیام اللیل کی، رات میں خوب جاگ کر عبادت کرنے کی، اور ایسے ہی دن میں روزہ رکھنے کی بے انتہا فضیلت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور مخصوص انداز میں امت کو اس جانب توجہ دلائی ہے۔ اس لیے آپ حضرات کی خدمت میں ایک دو روایتیں پڑھ کر کے سنا رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذوالحج کے پہلے 10 دنوں میں کیے گئے اعمال صالحہ، نیکیاں، اچھے نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام دنوں میں کیے گئے نیک اعمال سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوتے ہیں۔ اس دن 10 دنوں میں کی جانے والی نیکیاں اللہ کے نزدیک تمام دنوں میں کی جانے والی تمام نیکیوں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوتے ہیں۔ جب حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ نے حضور سے سوال کیا، اللہ کے رسول، اگر ان 10 دنوں کے علاوہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے تب بھی انہی 10 دن کی عبادت افضل ہے یا جہاد افضل ہے؟ یعنی اگر کوئی بندہ جہاد کر رہا ہے ان 10 دنوں کے علاوہ میں، تو کیا اس کا جہاد افضل ہے یا ان 10 دنوں میں کی جانے والی عبادت افضل ہے؟ اب حضور کا جواب سنیے۔ آپ نے فرمایا، ہاں تب بھی انہی ایام کا عمل اور نیکیاں زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ اگر کوئی دوسرے دنوں میں جہاد بھی کر رہا ہے، اور ایک بندہ وہ ہے جو ان 10 دنوں میں نیکیاں اور اعمال صالحہ خوب کر رہا ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ اسی بندے کا عمل زیادہ ثواب والا ہے جو ان 10 دنوں میں خوب عبادت کر رہا ہے۔ آگے حضور نے ایک بات ارشاد فرمائی، ہاں اگر کوئی شخص اپنی جان و مال دونوں چیز لے کر جہاد میں نکلا ہو اور ان میں سے کسی چیز کے ساتھ بھی واپس نہ ہوا ہو، یعنی شہید ہو گیا ہو، تو پھر یقیناً شہید ہونے والا افضل ہے۔ آپ اندازہ کر لیجئے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان 10 دنوں کی اور ان ایام کی کتنی فضیلت اور اہمیت ہے۔ اور ایسے ہی ایک روایت میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف فرما دے۔ مجھے اللہ کی ذات سے یقین ہے۔ عرفہ کس کو کہتے ہیں؟ عرفہ کہتے ہیں 9 ذی الحج کو، عید سے پہلے والا جو دن ہے، اس کی فضیلت یہ کہ ایک دن کا روزہ رکھنے سے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ ایسی ایک روایت میں جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک ذوالحج کے پہلے 10 دنوں کی عبادت تمام دنوں کی عبادت سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور ان ایام میں سے ایک دن کا روزہ پورے سال کے روزوں اور رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا شان ہے ان دنوں کی، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فضیلت ارشاد فرمائی ہے۔ ان 10 دنوں میں روزہ رکھنے کی فضیلت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک دن کا روزہ پورے سال کے 1 سال کے روزے کا ثواب اپنے اندر لیا ہوا ہوتا ہے، اور ایک رات میں عبادت کرنا گویا کہ شب قدر میں عبادت کرنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ 10 دن اللہ تعالیٰ نے، آج جمعے کے روز ماہ ذی الحج کی پہلی تاریخ ہے، اور
اگلے اتوار کو جب عید ہوگی یعنی 10 جولائی کو، اس وقت تک یہ سنہری موقع اللہ تعالیٰ نے عبادت کا ہمیں دیا ہے، ہمیں اس کی قدردانی کرنی چاہیے اور اللہ کی بندگی اور عبادت کے ساتھ اس اوقات کو اور ان دنوں کو گزارنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔